تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آج آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی ہوئی ہے۔ اپنا اپنا نصیب ہے۔ جو میرے آقا کا میلاد مناتا ہے اور وہ ہو آقا کا امتی، اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ عزیزان محترم، امتی تو اپنی جگہ پہ، اگر کافر بھی میرے آقا کا میلاد منائے اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرماتا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 764 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ابو لہب یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا ہے اور بدترین کافر ہے، مشرک ہے، اور اس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پوری سورہ لہب نازل فرمائی ہے۔ دیکھیں، کافر ہو، مشرک ہو، اس کو نہ اس دنیا کے اندر کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے، لیکن میرے آقا کے میلاد کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ جب یہ ابو لہب مرا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ جب سے تو مرا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب سے مرا ہوں میں بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، جب سے مرا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پیر کی جب رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی میرے عذاب کے اندر کمی کر دیتا ہے۔ بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، میری لونڈی، میری غلامہ سویبیہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس نے مجھے آ کے خوشخبری دی۔ کہا آقا پتہ ہے آج اللہ نے آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت فرمائی ہے۔ بس میں نے نبی سمجھ کے نہیں، میں نے محمد سمجھ کے نہیں، بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کے اس بھتیجے کی خوشی میں اپنی لونڈی سے یوں اشارہ کر کے کہا کہ بس اس خوشی میں آج کے بعد تو آزاد ہے۔ بس اس سبب سے، کیونکہ میرے آقا کی ولادت ہوئی پیر کی رات، تو ابو لہب کہنے لگا کہ جب پیر کی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسی سبب سے میرے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ ایک مولانا کہنے لگا آج کل تو فیس بک میں بھی تو جناب والا بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں نا، آج مجھے کوئی میرا شاگرد جو ہے وہ کل میرا بیان ہوا تو جناب مجھے دکھا رہا تھا کہ ایک عجیب کمنٹس دیا ہوا ہے جناب، کہ بولا یہ جلوے اور یہ حلوے پتہ نہیں ان کے اوپر جو ہے اور کھانے چاول کے جلوے، تو بیچارے یہ اپنا وہ ہمارے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، سیدھی بات پہ آؤ، علمی بات کرو ہمارے ساتھ۔ جب جناب ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہے ہیں آپ اس حوالے کو ٹھکرائیں، پھر ہم آپ کی علمی حیثیت کو دیکھیں کہ آپ کتنے پانی کے اندر ہیں۔ حلوے سے آپ کو چڑ نہیں لگنی چاہیے جناب، حلوہ پھر بھی حلال ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوا کھانا کب سے حلال ہوا ہے؟ جناب والا اگر تم کوے کھاؤ وہ حلال ہے، لیکن ہم آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد پہ حلوہ کھائیں تمہیں تکلیف ہو جائے؟ مشکاۃ شریف نہیں پڑھی؟ کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، میرے آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو حلوہ بھی پسند تھا اور شہد بھی پسند تھی۔ آقا کی سنت کو جناب والا تم جو ہے نا کہتے کہ جی جہاں پہ حلوے وہاں پہ مولویوں کے جلوے، وہ جناب پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، بات وہ کرو کہ جناب آپ کو میلاد سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جناب جب ایک کافر میرے آقا کے میلاد کی خوشی منائے، وہ نبی سمجھ کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کے اگر وہ خوشی کرتا ہے اللہ اسے اپنی رحمتوں سے محروم نہیں فرماتا، تو پھر ان عشاقان مصطفیٰ کو اپنی رحمتوں سے کیسے محروم فرماتا؟ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حدیث مبارکہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ امام شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 660 ہجری ہے، کمنٹس لکھنا بہت بڑی آسان بات ہے جناب، آمنے سامنے آؤ، میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا بریلوی میرے آقا کا میلاد منا رہا ہے یا صدیوں سے پہلے آقا کا میلاد مناتے ہوئے آ رہے ہیں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب
امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات ہے 660 ہجری. اب یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1443 ہجری چل رہی ہے. یہ اس محدث کو گزرے ہوئے 650 سال گزر گئے. اور جناب اس کا مطلب یہ کہ بریلی اس وقت بھی موجود تھے. یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 660 ہجری ہے، یہ اسی حدیث مبارکہ پہ، بخاری کی اسی حدیث مبارکہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امته علیہ السلام الذی یسر بمولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کیا حال ہوگا اس موحد مسلمان کا، اس توحید والے مسلمان کا کیا حال ہوگا کہ جو اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے. الذی یسر بمولدہ، جو اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے. اور پھر تمہارے کمنٹس کی طرف آ رہا ہوں. جناب آج بریلوی جہاں پہ چاول جناب والا تقسیم کیے جائیں، حلوے تقسیم کیے جائیں، آپ کی جناب والا پیٹ کے اندر مروڑ پیدا ہو جاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس موحد مسلمان کا جو اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے. پھر آگے فرماتے ہیں الذی یسر بمولدہ ویبذل ما اتصل الیہ قدرتہ فی محبتہ. آواز بلند چو سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جو اپنے نبی کا میلاد خوش ہو کر منائے وَيَبْذُلُ مَا اتصل إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اور اپنی طاقت کے مطابق اس میلاد پہ خرچ کرے، نبی کی محبت میں، آقا کی محبت میں میلاد منا کر خوش ہو کر اپنی طاقت کے مطابق وَيَبْذُلُ مَا اتصل إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ، اپنی طاقت کے مطابق خرچہ بھی کرے. ہم نے جناب والا اگر حلوے کی ایک دیگ لگائی، آپ کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا. یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَيَبْذُلُ مَا اتصل إِلَيْهِ قدرتہ فی محبتہ. تو پھر جو ایسا موحد مسلمان جو آقا کا میلاد خوش ہو کر منائے اور اپنی طاقت کے مطابق اس میلاد پہ خرچ بھی کرے، تو امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، یہ میری اور آپ کی عمر کی بات نہیں ہو رہی. یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی ساری زندگی میرے آقا کی محبت میں گزری ہے، جن کی ساری زندگی میرے آقا کے دین کی اشاعت میں گزری ہے. امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم. سبحان اللہ. پو بھی نہ چاہیے بآواز بلند چو سبحان اللہ. کہ جو میرے آقا کا امتی موحد مسلمان نبی کے میلاد کو خوش ہو کر اس کی محبت میں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا انعام یہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے کہ انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم. اللہ کی طرف سے اس کا انعام کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ ان یدخلہ فی جنات النعیم، ایسے شخص کو خالق کائنات نعمتوں والی جنتوں کے اندر داخل فرما دے گا. پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. جناب والا یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو میرے آقا کا میلاد خوش ہو کر مناتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق. ہم نے آپ کو بیچارہ منتے نہیں کیے کہ آؤ میرے آقا کا میلاد مناؤ، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا مقدر ہے. جو اپنے نبی کی امتی جناب والا اپنے نبی کی محبت میں میلاد مناتا ہے، امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرما دے گا. اور پھر یہ ہے امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آؤ جناب والا شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 923 ہجری ہے. یہ وہ بڑے محدث ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی عربی شرح لکھی ہے، ارشاد الساری شرح بخاری. اور جناب بیچارے 14ویں صدی کے اندر مولوی نے کیا بخاری شریف کو سمجھا ہے، انہوں نے بخاری شریف کو سمجھا. یہ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواہب اللدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 پر لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا زال ہمیشہ سے، اہل الاسلام مسلمان
یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم، وہ میرے آقا کے میلاد کی محفل منعقد کرتے ہوئے آئے. وَيَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ لا زالہ پتہ ہے، یہ لا زالہ کا معنی آپ سمجھیں کہ جناب والا بسترہ اٹھا کر، یہ مجھے لا زالہ کا معنی سمجھ آ جائے گا. وزن اٹھانے سے اگر بندہ مولوی ہوتا تو پاکستان کے سارے ٹریلے مفتی نہ ہوتے. جناب والا وہ تو آپ کے بسترے سے بھی زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں. یہ جناب والا شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام، ہمیشہ سے ہم تو آقا کا میلاد مناتے ہوئے یہ 923 ہجری سن وفات ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں لا زال، ہم بھی میلاد منا رہے ہیں، ہم سے پہلے والے مسلمان بھی میرے آقا کا میلاد مناتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ جناب وہ جو کمنٹس دیا وہ شارح بخاری کیا فرماتے ہیں وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمْ. یہ میڈیا کا دور ہے، پتہ چل جائے گا. مجھے بتاؤ اس بات کا کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس عبارت کا ذرا مجھے ترجمہ بتائیے گا، پھر مجھے بتائیے کہ جناب والا آپ کے کمنٹس کا جناب والا مطلب کیا ہے. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ. شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں آقا کے میلاد بھی مناتے ہوئے آ رہے ہیں اور لنگر بھی تقسیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بیچارہ ایک اگر حلوے کی دیگ لگائی پیٹ میں مروڑ. ابھی میں آپ کے سامنے عبارت اور پڑھنے لگا ہوں، صرف ایک قسم کا نہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ. شارح بخاری امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا تھا تو ہر رات کو مختلف قسم کے لنگر تقسیم کیے جاتے تھے. وَيَتَصَدَّقُونَ بِأَنْوَاءِ الصَّدَقَاتِ. مختلف قسم کے لنگر بانٹے جاتے تھے. صرف آپ کو حلوے پہ پیڑ پڑ گئی ہے جناب والا، وہاں پہ تو ابھی اگر میں آپ کے سامنے تاریخ رکھوں آپ کی تو آنکھیں کھل جائیں. بیچارہ پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے.